بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل بیت اردو پوڈ کاسٹ کے چھٹے ایپیسوڈ میں آپ کا استقبال ہے۔ یہ واقعہ جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، یہ واقعہ آیت اللہ سید محمد حسین تہرانی صاحب نے اپنی کتاب میں نقل کیا۔ اس کتاب کا اردو ترجمہ عبرت انگیز واقعات کے نام سے ہو چکا ہے۔ داستان کا عنوان ہے ولی خدا کے ہاتھ سے کبوتر کا زندہ ہونا۔ اس واقعے کو آیت اللہ سید محمد حسین تہرانی صاحب نے خود آیت اللہ حاج میرزا محمد جواد انصاری ہمدانی رضوان اللہ علیہ سے سنا۔ انہوں نے فرمایا کہ ہمدان کے بزرگوں میں سے میرے ایک بزرگ دوست کہ جن کے ساتھ پہلے میری دوستی تھی، انہوں نے مجھے اپنا یہ واقعہ سنایا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں حقیقت اور معنویت کو حاصل کرنے کے لیے 20 سال سے زیادہ خانقاہوں کے چکر لگاتا رہا، قطب اور درویشوں کے طور طریقوں کو اپنایا، لیکن کوئی نتیجہ حاصل نہ ہوا۔ کسی دن بھی کمال اور معرفت حاصل نہ ہو سکا اور نہ کسی معرفت کا دروازہ کھلا۔ میں انتہائی مایوس ہوا اور میں نے یہی خیال کیا کہ جو کچھ ائمہ معصومین علیہم السلام کے بارے میں واقعات نقل ہوئے، یا تو وہ جھوٹ پر مبنی ہے، یا شاید پیغمبروں اور ائمہ سے جزوی طور پر مطالب نقل ہوئے تھے اور پھر ان کے مریدوں اور پیروکاروں نے انہیں بڑھا چڑھا کر پیش کیا، اور اس کے نتیجے میں لوگ ان کے لیے معجزات، کرامات اور فوق العادہ کمالات کا ذکر کرتے ہیں۔ پھر وہ فرمانے لگے، میں جس زمانے میں مقامات مقدسہ کی زیارت کے لیے کربلا کی زیارت سے مشرف ہوا، اس کے بعد میرا ارادہ نجف اشرف جانے کا تھا۔ ایک دن جب میں مسجد کوفہ میں آیا اور وہاں مسجد کے اعمال ادا کیے، اس کے بعد میں غروب آفتاب سے 1 گھنٹہ پہلے مسجد کوفہ سے باہر نکلا اور مسجد کے سامنے سواری کے انتظار میں بیٹھ گیا تاکہ نجف جا سکوں۔ میں نے بہت انتظار کیا لیکن کوئی گاڑی نہ آئی۔ اتنے میں نے دیکھا کہ ایک شخص میری طرف آ رہا ہے کہ جس کے کاندھے پر ایک گٹھڑی تھی۔ وہ ایک عام سا شخص تھا اور وہ بھی نجف جانا چاہتا تھا۔ اس نے مجھ کو سلام کیا اور سلام کے بعد مجھ سے پوچھا، آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ میں نے کہا میں نجف جانا چاہتا ہوں اور گاڑی کے انتظار میں کھڑا ہوں۔ اس نے کہا کہ ہم دونوں اکٹھے آہستہ آہستہ چل کر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ میں نے اس کی تجویز قبول کر لی۔ اس کے بعد ہم دونوں نے چلنا شروع کیا۔ اس نے راستے میں بغیر کسی مقدمے اور تمہید کے مجھ سے کہا، جناب آپ جو یہ باتیں کرتے ہیں کہ معجزات اور کرامات کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، یہ باتیں درست نہیں ہیں۔ میں نے کہا کہ میں بہت کچھ سن چکا ہوں اور اب میں مزید سننا نہیں چاہتا۔ یہ باتیں کسی اور سے کرو، اب میرا ان پر کوئی اعتقاد نہ رہا۔ اس نے کچھ نہ کہا۔ کچھ راستے میں ہم چلے تو اس نے دوبارہ اپنی گفتگو شروع کی اور کہا، بعض مطالب کی طرف انسان کو توجہ دینی چاہیے کہ یہ دنیا مقام ملکوت ہے، مقام ارواح ہے، مگر تم خود صاحب روح نہیں ہو، تم اس جسم کے ساتھ چل رہے ہو۔ یہ سب کچھ تمہارے ارادے اور تمہاری روح سے ہے۔ یہ عالم بھی ایک روح رکھتا ہے، اس کی بھی ایک مکمل روح ہے، اور اس عالم کی روح امام ہے۔ امام کے ہاتھ سے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ البتہ کچھ افراد نے اپنی دکانداری کی خاطر لوگوں کو بدظن ضرور کیا ہے، لیکن اس کی یہ دلیل نہیں کہ دنیا میں کوئی چیز ہی نہیں۔ اس وجہ سے انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے اور حقیقتوں سے منہ موڑ لے۔ میں نے کہا یہ باتیں میں نے بہت سنی ہیں، اب میں تھک چکا ہوں، کسی اور موضوع پر بات کرو، تمہیں ان کاموں سے کیا مطلب؟ لیکن اس نے میری بات کو قبول نہیں کیا۔ میں نے کہا میں نے 20 سال خانقاہوں کے چکر لگائے ہیں، نہ جانے کتنے قطب اور درویشوں سے ملاقات کی ہے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اس نے کہا اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ امام کے پاس بھی کچھ نہیں۔ اگر آپ کسی چیز کو خود دیکھ لیں تو کیا پھر یقین کر لیں گے؟ اس حال میں ہم چلتے چلتے ایک خندق کے نزدیک پہنچ گئے جو کوفہ اور نجف کے درمیان ایک عرصے پہلے کھودی گئی تھی، اور اس کے آثار اب بھی باقی تھے۔ میں نے کہا اگر کوئی کسی مردے کو زندہ کر دے تو میں اس کی بات کو قبول کر لوں گا، اور جو معجزات اور کرامات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ علیہم السلام کے بارے میں نقل ہوئے ہیں ان کو بھی قبول کر لوں گا۔ یہ سن کر وہ کھڑا ہو گیا اور کہا، خندق میں دیکھیے کہ کیا ہے۔ میں نے دیکھا خندق میں ایک مردہ کبوتر پڑا ہے جو بالکل خشک ہو چکا ہے۔ اس نے کہا کہ جائیے اور اس مردہ کبوتر کو لے کر آئیے۔ میں گیا اور اس خشک مردہ کبوتر کو لے کر آ گیا۔ اس نے کہا اچھی طرح دیکھ لیجئے کہ کیا یہ مردہ ہے؟ میں نے کہا ہاں یہ مر چکا ہے اور خشک ہو چکا ہے، بلکہ کچھ حصہ پروں کا بھی ٹوٹ چکا ہے۔ اس نے کہا اگر میں اس کو زندہ کر دوں تو کیا آپ یقین کر لیں گے؟ میں نے کہا نہ صرف اس کو قبول کر لوں گا بلکہ تمہاری تمام پچھلی باتوں کو بھی قبول کر لوں گا، اور ائمہ معصومین علیہم السلام کے تمام معجزات اور کرامات کا بھی اقرار کر لوں گا۔ بس اس نے کبوتر کو ہاتھ پر اٹھایا، ذرا سی توجہ کی اور اس کے بعد دعا کی، پھر کبوتر سے کہا اذن خدا سے اڑ جا۔ جیسے ہی اس نے کہا کبوتر اڑ گیا۔ میں مبہوت ہو گیا۔ اس نے مجھ سے کہا آپ نے دیکھ لیا، کیا آپ کو یقین حاصل ہوا؟ ہم نجف کی طرف جا رہے تھے لیکن میری حالت غیر تھی، میں بہت حیران تھا۔ اس نے مجھ سے کہا جناب آپ نے دیکھا کہ یہ کام میں نے خدا کے اذن سے کیا ہے؟ یہ تو طفل مکتب کا کام ہے، اسکول کے بچے کا کام ہے۔
آپ کہتے ہیں کہ اگر میں کسی چیز کو نہ دیکھوں گا تو قبول نہ کروں گا، مگر امام اور پیغمبر ہر روز لوگوں کے لیے دسترخوان بچھاتے ہیں اور لوگوں کے حلق تک کرامات پہنچاتے ہیں۔ ان کو قدرت و طاقت ہے کہ اذن خدا سے حکمت کے تحت ہر کام انجام دے سکتے ہیں۔ خدا کے اذن کے بغیر محال ہے کہ وہ کوئی کام انجام دیں۔ یہ کام جو میں نے کیا ہے یہ تو مکتب کے بچے کا کام ہے، اور منزل مقصود تو بہت دور ہے۔ ہم ایک دوسرے سے گفتگو کرتے جا رہے تھے اور میں سوالات کر رہا تھا، وہ مجھے جوابات دے رہا تھا، یہاں تک کہ ہم نجف اشرف پہنچ گئے۔ کوفہ اور نجف کے راستے میں پہلے ایک قبرستان آتا ہے جسے وادی السلام کہتے ہیں۔ اس قبرستان کے بعد نجف میں داخل ہوا جاتا ہے۔ جب ہم وادی السلام میں پہنچے تو اس نے مجھ سے رخصت چاہی۔ میں نے کہا 20 سال کی زحمت کے بعد میں کسی نتیجے پر پہنچا ہوں، تو اب تم مجھے چھوڑ کر جانا چاہتے ہو؟ میں ہرگز تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ تم چاہتے ہو کہ مجھے چھوڑ دو اور چلے جاؤ، میں یہ کہتا ہوں کہ میں آج سے تمہارا نوکر ہوں۔ اس نے کہا کل صبح طلوع آفتاب کے وقت اسی جگہ آ جائیے گا، ہم ملاقات کریں گے۔ اس کے دیدار کے شوق میں میں نے رات بڑی مشکل سے گزاری، مجھے نیند نہ آئی۔ ہر گھڑی میرا اشتیاق بڑھتا رہا کہ جلدی سے صبح ہو جائے اور میں اس کے دیدار کے لیے جاؤں۔ جیسے ہی صبح طلوع ہوئی میں وادی السلام میں حاضر ہوا۔ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایک جنازے کو لے کر آئے ہیں۔ دفن کے وقت معلوم ہوا کہ یہ جنازہ اسی مرد مومن کا ہے کہ جس سے میری کل ملاقات ہوئی تھی اور جس نے مجھے وہ کرامت دکھائی تھی۔ داستان یہاں پر ختم ہوئی۔ اس داستان کو سننے کے بعد اگر ہم غور کریں تو واضح ہوتا ہے کہ واقعی کبھی کبھی انسان اپنی حاجت کے پورا نہ ہونے کی وجہ سے مایوس ہونے لگتا ہے، اور بہت ممکن ہے کہ کبھی یہ مایوسی اس نہج پر پہنچ جائے کہ وہ اہل بیت کے مقامات اور فضائل کا ہی انکار کر بیٹھے۔ بزرگ علماء فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ کبھی نہیں کہنا چاہیے کہ ہم اہل بیت کے در سے خالی لوٹا دیے گئے، ایسا ناممکن ہے، چاہے ہماری حاجت قبول نہ ہو رہی ہو۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اہل بیت علیہم السلام ہمارے ماں باپ سے زیادہ ہم پر مہربان ہیں۔ یا تو حاجت اس لیے پوری نہیں ہو رہی ہوتی کہ جو چیز ہم طلب کر رہے ہوتے ہیں اس سے محرومی ہی ہمارے حق میں بہتر ہوتی ہے، یا جیسا کہ مولا کائنات فرماتے ہیں بعض اوقات تم ایسی چیزوں کے لیے دعا کرتے ہو کہ اگر وہ تمہیں دے دی جائیں تو تمہارا دین تباہ ہو جائے۔ یا تعلیمات اہل بیت کی روشنی میں دعا کی قبولیت میں تاخیر اجر و ثواب کی زیادتی کے باعث ہوتی ہے، یا پھر جو چیز ہم طلب کر رہے ہوتے ہیں دنیا اور آخرت میں اس سے بہتر کوئی چیز ہمیں عنایت کر دی جاتی ہے۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔ خدا حافظ۔